بچیاں پڑھتی ہے جو مسجدوں میں نہیں جا سکتی، آپ لوگوں کو گزارش ہے کہ ان بچیوں کو اس مدرسے میں بھیجیں تاکہ ان کی تعلیم و تعلم کا بہترین انتظام کیا جائے۔ ہم تمام آنے والے مہمانوں کا شکر گزار ہیں اور اپنے علماء کرام کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کی عمر و برکت نصیب فرمائے اور ہم سب کے اس پروگرام کو اللہ قبول فرمائے۔ دوستو بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ رب کی بڑائی شاہ کا چرچا کیا کرو، خدا رسول سے اس طرح سودا کیا کرو، بقائے دین محمد کے واسطے ہر صلاح اسی طرح شان سے جلسہ کیا کرو۔ دوستو اب حضرت دعا فرمائیں گے، اس کے بعد آپ حضرات مسجد میں جائیں، نماز ادا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین۔ پروردگار عالم ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہم بڑے گناہگار ہیں، اے مولا ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے سیئات سے درگزر فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے مولا ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کو درجات عالیہ نصیب فرما دے، جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو عزت و سکون کی زندگی سے مالا مال فرما دے، شہنی سکون اور یکسوئی کی زندگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہر طرح سے یا اللہ خیر و صلاح عطا فرما دے، شریروں کی شرارت سے، فتنوں سے حفاظت فرما، الجھنوں سے حفاظت فرما، ٹینشنوں سے حفاظت فرما، آفات و بلایا سے حفاظت فرما، آزمائشوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم آزمائش کے متحمل نہیں ہیں، ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ فرما، آزمائش کے متحمل نہیں ہیں، آزمائش میں مبتلا نہ فرما، آزمائش میں مبتلا نہ فرما۔ مولا ہمارے دل میں، ہمارے گردے میں، ہمارے پھیپڑے میں قوت عطا فرما، ہمارے سانسوں میں قوت عطا فرما، ہمارے آنکھوں میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے زبان میں قوت عطا فرما، ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے اعضاء میں، ہمارے جوڑ میں قوت عطا فرما۔ مولا تندرستی فراغ دستی نصیب فرما، تندرستی فراغ دستی نصیب فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ بہت سے لوگ ہسپتالوں میں پڑے ہیں، بہت سے گھروں میں پڑے ہیں، بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا علاج بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ مولا سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ ملک کے اندر امن و سکون کی فضائیں عام فرما دے، اے اللہ امن کی فضائیں عام فرما دے، خطرات کو ختم فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں کی گھروں رہائش گاہوں کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے، اے مولا ان پر دستگیری فرما، ان کی دستگیری فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ یہ جو مدرسہ چل رہا ہے، اس مدرسہ کو یا اللہ ہر اعتبار سے یا اللہ خیر و صلاح کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ اس کو ترقیات سے مالا مال فرما دے، اس کے معاونین کی یا اللہ اپنے فضل کرم سے مدد فرما۔ اے اللہ ان کی جتنی معاونین ہیں، ذمہ داران ہیں، اے اللہ سب کو حوصلہ عطا فرما دے، اے اللہ غیبی مدد فرما دے۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے ہم لوگوں سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ہم سے توقع رکھتے ہیں یا ہم پر ان کا حق ہے، مولا سب کی نیک مرادیں پوری فرما دے۔ اے اللہ تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مقابر کی حفاظت فرما، دینی مکاتب فکر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما، دینی جماعت اور جمعیت کی حفاظت فرما، دینی تنظیموں کی حفاظت فرما۔ اے مولا اپنے فضل کرم سے یا اللہ تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما، اے اللہ علماء کی حفاظت فرما، طلباء کی حفاظت فرما، اے مولا اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دین و دنیا کی بھول بھلا فرما دے۔ اے اللہ اے مولا ایمان و سکون کی زندگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ایمان و سکون پر ہم سب کو خاتمہ نصیب فرما دے، حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما، سوء خاتمہ سے ہمارے حفاظت فرما۔ یا رافع الدرجات، یا دافع البلیات، یا حلال المشکلات، یا حلال المشکلات، یا حلال المشکلات، یا قاضی الحاجات، یا شافی الامراض،
یا مجیب الدعوات یا ارحم الراحمین، حضرت سید الکونین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے طفیل سے اپنے فضل سے ہماری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔ دوستو، ہم تمام حضرات کا جلسے کے ذمہ داران کے جائیں تو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ حضرات مسجد میں تشریف لے جائیں، نماز ہوگی، اس کے بعد اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے گھر تشریف لے جائیں، اور باہر سے تشریف لائیں، ان کے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، کھانا مسجد کے اندر وہ جائیں، اور بالکل اطمینان اپنے